تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے سیدہ خدیجہ کے گھر میں، اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظ ہے، ایک مدثر اور ایک مزمل۔ مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا، سو جانا۔ مدثر کا معنی بھی، دثار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر، کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مزمل، اور اسی کو کہتے ہیں مدثر، دثار سے اور تزمیل سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے۔ اے میرے محبوب، کپڑے میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے، اٹھو۔ اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور ڈھونڈتے آئے، دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی، اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی پرچا بھی نہیں، کوئی نیچے بستر بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا، فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے۔ حضرت علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی، آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، تو آپ کی کنیت تو ابو الحسن تھی۔ آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے، لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے، انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی تراب ہی کہا کرو، میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، جیسے فرمایا یا زکریا، یا عیسیٰ، یا آدم، ٹھیک ہے، لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں نا جو ان نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کالی کملی میں لپٹنے والے، تو یہ زیادتی ہوتی ہے، یہ ایک زیادتی ہوتی ہے، ہمیشہ سمجھا۔ کیوں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس کا معنی ہے کسی کپڑے میں لپٹنا۔ اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی، تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات ہے، یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کعبۃ اللہ کا غلاف چونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں، حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے، اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے، آسمانوں سے اتارے گئے، پتہ نہیں گندم کا دانہ ان کو کہاں سے مولوی صاحبان کو مل گیا۔ یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے قرآن۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا، کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، تو عجیب عجیب یعنی اوپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں۔ وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا۔
کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے، آگے عبادت بنے بنے نہ بنے نہ بنے، وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے، اس کے لیے ہم عبادت بنائیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی، اور جناب عبادت پڑھنے میں لطف آتا ہے، پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبادت، چاہے اس میں 20 لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے، حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں، تفسیر کرنا الگ بات ہے، قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے، پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا، تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی، وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی یا عبرانی زبان میں بات کی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا، تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے جس کو خدا نے کیا، پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہرحال سمجھیں، قرآن نے اتنا کہا کہ یا ایھا المدثر، بس قرآن نے اتنا کہا کہ یا آدم ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے، جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں؟ یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں۔